اللہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرما دے گا۔ بہت جلد تمہارے دل کی دعائیں تمہارے نصیب کا حصہ ہوگی۔ تم دعائیں کرنا نہ چھوڑنا، بس صبر کرے۔ کچھ وقت کی ہی تو بات ہے، کیونکہ اللہ نے تمہارے ہر ایک آنسو کو سمیٹ رکھا ہے صحیح وقت کے لیے، اور وہ وقت بہت ہی جلد آئے گا جب اللہ آپ کی دعائیں قبول کر لیں گے اور اللہ اپنی رحمتیں آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ آپ کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہو سکتی؟ صرف اس لیے کیونکہ تاخیر ہو رہی ہے، اس لیے کیونکہ تبدیلی نہیں آ رہی، اس لیے کیونکہ آپ کی عبادت میں کمی ہے، یا اس لیے کیونکہ آپ سے کچھ گناہ ہوئے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، عبادت میں کمی کا احساس ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آپ کوشش کریں، ٹھیک کریں، اور گناہ ہوئے تو توبہ کریں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی محسوس ہو رہا ہے تو وہ شیطان مایوس کر رہا ہے تاکہ آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، جبکہ دعا کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم انسان کمزور ہیں، ساری غلطیاں ہی ہماری ہوتی ہیں، مگر زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کتنے گناہ بھی ہو جائے، حالات بیکار سے بیکار ہو جائے، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اور نہ ہی اللہ کے بارے میں غلط سوچنا ہے۔ اور آپ اگر ان دو باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو آپ گر کے اٹھ جائیں گے، اور آخر میں فتح آپ کی ہی ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب کسی کام کا پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 159۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم راستوں کی فکر کرو یا وسیلوں کا حساب رکھو۔ تعالیٰ تو بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ ایک بار مجھ سے مانگ لیا ہے تو پھر اس کے ملنے کا پختہ یقین رکھو۔ تمہاری چاہتوں تک پہنچنے کی پلاننگ دنیا کے سب سے بڑے پلانر کی ہے، پھر تم کیوں پریشان ہو؟ ایک دفعہ اپنے اللہ کی بات مان کر دیکھو، بس ایک دفعہ اپنے اللہ پر توکل رکھ کر دیکھو، کیونکہ سب سے حیران کرنے والے معجزے سب سے مایوسی والے حالات میں ہوتے ہیں۔ جب دعاؤں اور چاہتوں کا محافظ تمہارے ساتھ ہے تو منزل کی فکر کیسی؟ وہ کن فرمائے گا اور تمہیں خوش کر دے گا۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار ایک ہی دعا مانگنا بلا وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور یہ بھی اللہ کی مرضی ہی ہے۔ تم اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری دعاؤں کی لاز رکھ لے گا اور تمہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا، وہ کن فرمائے گا اور کر دے گا۔ سنو، میں نے دیکھا ہے اپنی ہر دعا کو قبول ہوتے، مجھے بھروسہ ہے اپنے رب پر، اس کا ہر فیصلہ میرے حق میں بہترین ہوگا۔ اللہ ضرور نواز دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو، یقین کرو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ نے نوازنا ہوتا ہے، وہ تبھی تو دعا کی توفیق دے کر دل میں امید اور تڑپ پیدا کرتا ہے۔ تو کامل یقین رکھو، بڑھا ہوا ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلائے کہ تمہاری دعائیں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں نے اپنے رب سے مانگا ہے، کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ مانگا ہے اللہ سے، تمہیں وہی ملے گا۔ ابھی تمہارا امتحان ہے، اس لیے اللہ نے ابھی تھوڑا دور کر دیا ہے۔ آپ صبر، دعا اور توکل سے یہ امتحان ضرور پاس کر جاؤ گے، پھر اللہ تمہیں وہی چیز اتنی بہترین طریقے سے عطا کریں گے، تم بس دیکھتے رہ جاؤ گے اور حیران رہ جاؤ گے۔ بس اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرو، اللہ آپ کو وہ جلدی عطا کریں گے جو آپ نے مانگا ہے۔ اگر یہ ویڈیو سننے کے بعد بھی آپ اداس ہو، مایوس ہو، اپنی دعاؤں کی قبولیت پر شک ہے آپ کو، تو آپ فکر نہ کریں۔ میں نے دیکھا اپنی ہر دعا کو قبول ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے معجزات ہوتے ہیں۔ صبر اور توکل سے میں نے بہت معجزات اپنے لیے ہوتے دیکھے ہیں۔ اللہ پاک نے میری ہر دعاؤں کو ایسے سے قبول کیا ہے کہ جب میرا وہم و گمان بھی نہیں تھا، تب مجھے نہیں لگتا تھا یہ دعا قبول ہوگی بھی نہیں، بس لیکن میں دعائیں کرتی رہتی تھی، میں نے کبھی دعائیں کرنا نہیں چھوڑا۔ اب یقین مانے، میری دعائیں ایسے خود حیران رہ جاتی تھی، اور تب میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتی تھی۔ اللہ پاک، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اتنا کچھ میرے لیے آپ نے کیا ہے۔ بس اللہ پاک ہمیں آزماتے ضرور ہیں کہ دیکھتے ہیں میرا بندہ صبر کتنا کرتا ہے، مجھ پر یقین کتنا رکھتا ہے، مجھ پر توکل کتنا رکھتا ہے۔ اور پھر جب آپ صبر کرتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں،
تو جب آپ اللہ پر توکل رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معجزات ضرور کرتے ہیں۔ جب میرے لیے ہوئے تو آپ کے لیے نہیں ہوں گے کیا؟ آپ یقین تو کریں، صبر تو کریں، توکل تو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی وہ معجزات ضرور ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ دعا کر کر کے تھک گئے ہیں تو تھوڑا اور مانگ لیجیے نا۔ چیز کی ضرورت ہوتی ہے، مانا ہم کلاس روم میں بیٹھے ہیں اور ہمارا پین ختم ہو جاتا ہے، تو جب ہمارا پین ختم ہوتا ہے تو ہمارے پاس نہیں رہتا دوسرا بائی چانس، تو پھر ہمیں اپنے آس پاس کی اپنے فرینڈ سے یا پھر اپنے کلاس میٹ سے مانگنا پڑتا ہے نا، تو ہم اس سے بھی تو ہیلپ لیتے ہیں۔ تو کیا آپ اللہ تعالیٰ سے بار بار نہیں مانگ سکتے؟ جب آپ کسی شخص سے کسی چیز کے لیے التجا کرتے ہیں کہ آپ اسے یہ دے دیں یا آپ کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس سے مانگتے ہیں نا، تو اللہ پاک تو آپ کے پروردگار ہے، ہمارے رب ہے جو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، تو آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ مانگ کر تو دیکھیں ایک بار، آپ یقین کریں آپ کو وہ سب مل جائے گا جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں۔ تھوڑا صبر کریں، توکل کریں اور یقین کریں۔ میں آپ سے بار بار یہی کہوں گی، آپ اپنی لائف میں جتنی بھی پرابلم چل رہی ہے نا آپ کی، سب اللہ سے بتا دیں۔ یقین کریں آپ کی درد، غم، تکلیفیں سب دور ہو جائے گی۔ کوئی آپ کو نہیں سنتا، کوئی کتنا سنے گا؟ آپ کی لائف میں کتنی تکلیفیں ہیں، آپ کسی کے پاس جا کر سنائیں گے، کوئی نہیں سنتا۔ ایک دن سنتا ہے، 2 دن سنتا ہے، 3 دن سنتا ہے، پھر بھاگتا ہے اور سوچتا ہے کہ پھر سے مجھے اپنی دکھ سنانے آ گئی یا آ گیا۔ ایسا ہوتا ہے، سچ میں نے دیکھا ہے۔ تو اسی لیے آپ کیوں بتاتے ہیں کسی سے اپنے دل کی بات؟ جب بھی بتانا ہے تو آپ اللہ سے بتائیں، کیونکہ جب آپ اللہ سے اپنی ہر ایک بات بتاتے ہیں نا تو اللہ پاک آپ کو بہت غور سے سنتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی باتیں کسی سے نہیں بتاتے، اللہ تعالیٰ اپنے تک رکھتے ہیں، لیکن آپ کسی انسان سے جب اپنے دل کی بات کرتے ہیں یا اپنی کوئی بھی تکلیفیں پریشانی بتاتے ہیں، آپ تو اس انسان کو اپنا سمجھ کے بتاتے ہیں کہ آپ کی دکھ تھوڑے کم ہو جائیں گے، کسی کو بتا کے آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ پر کیا سامنے والا آپ کی دل کی تکلیف کو سمجھ پاتا ہے؟ نہیں نا، نہیں سمجھتا۔ وہ آپ کو سنتا ہے لیکن وہ آپ کی بات کسی دوسرے شخص کو بتا دیتا ہے۔ خود تک بھی کسی کی بات ہے، میں نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کو ایک دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا تو وقت ہوتا ہے کہ وہ آپ کی باتیں سن لیں، پر وہ آپ کی باتیں سن کر وہ اپنے پاس تک رکھ لیں، وہ وقت ان کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ جیسے ہی آپ کی باتیں سنتے ہیں وہ کسی دوسرے شخص کو آپ کی باتیں بتانے لگ جاتے ہیں۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بھی تو غلط ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو اپنے دل کی بات بتا رہے ہیں، پھر وہ شخص آپ کو نہیں سمجھتا۔ تو آپ جو بھی بات کرتے ہیں صرف اللہ پاک سے کریں، اللہ تعالیٰ سے کریں۔ میں نے دیکھا اپنی ہر ایک بات کو اللہ سے بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کا پردہ رکھتے ہیں۔ تو آپ کیوں بتاتے ہیں کسی سے؟ بھائی اللہ تعالیٰ سے بتائیں نا۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کی دوست ہیں، جو آپ کو سنتے ہیں اور بہت غور سے سنتے ہیں، آپ کا ایک آنسو، آپ کا ایک ایک آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، چاہے نماز پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے دل کی ہر باتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں نا، جو آپ کسی سے بتانا چاہتے ہیں، وہ ہر ایک بات آپ اللہ سے بتائیں۔ اللہ سے دوستی کریں، آپ اللہ کو اپنا دوست بنانے، آپ کر کے تو دیکھیں، آپ یقین کریں جو سکون آپ کو ملے گا نا، پھر نا آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ کسی اور سے اپنے دل کی بات بتائیں۔ بس آپ، اللہ تعالیٰ، آپ کی باتیں، اللہ سے آپ کی دل کی ہر باتیں، بس یہاں یہ رشتہ ایسا ہے نا کہ ایک بار جڑ جائے نا پھر دل نہیں چاہتا کسی اور سے کچھ بھی بتانے کا۔ میں خود اپنی لائف کی جو بات بتاؤں، میں خود اپنی ہر ایک بات اللہ تعالیٰ سے بتاتی ہوں۔